والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تبارك وتعالى في شان حبيبه تشريفا وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وقال تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار صدق اللہ العظیم. برادران محترم و سامعین کرام و پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ پر نازل ہوئی کتاب قرآن کریم کے درس کو سننے اور مجھے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تمام تعریفیں اس رب تعالیٰ ہی کے لیے ہے. عزیزان گرامی، جس آیت کلام پاک کی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 190 پر 6، 190 پر 7 اور 190 پر 8ویں آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے مسلمانوں، ایک طرف بھی بیٹھ جاؤ، ایک طرف ہے یہاں بھی بیٹھ جاؤ، ایک ہی طرف ہو گئے تو خطاب ایسے ہو جائے گی. لا یغرنک، آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دیں. کن کو اللہ فرماتا ہے؟ مسلمانوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ تم ان کفار اور امیر یہودیوں کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھا جانا اس دنیا سے. ان لوگوں کا اس بستیوں میں، شہروں میں آن بان کے ساتھ پھرنا، دولت مندی کے ساتھ رہنا، یہ تمام چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ متاع قلیل، یہ دنیا کے عیش و عشرت جتنی برتنے کی چیزیں ہیں یہ سب متاع قلیل، تھوڑے دن کے سامان ہیں. ثم مأواہم جہنم، پھر ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا رہے گا؟ کفار اور یہود کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المہاد، وہ کیا ہی برا بچھونا ہے. لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب سے ڈرے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں روا دوا ہیں، نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ان کو مہمانی ہوگی. وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ فرماتا ہے کہ نیکوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جو دنیا میں چیزیں ہیں اس سے بہترین چیز اللہ کے یہاں ہے. نیک لوگوں کے لیے جو چیزیں اللہ دنیا میں عطا کرتا ہے اس سے زیادہ بہترین چیز کہاں ہے؟ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے. دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں ان باتوں کو کہ اللہ کے نہ ماننے والوں کو بھی اللہ روزی دیتا ہے. اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، مسلمانوں کو ستانے والے،
دین اور اسلام کے نام پر نفرتوں کو پھیلانے والے ان تمام لوگوں کو اللہ باقاعدہ رزق دیتا ہے، اور مال و دولت، دنیا کے ہر قسم کے عیش و عشرت والی زندگی ان کو عطا کرتا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، جو مصیبتیں دنیا میں انہیں آ پڑتی ہے، لیکن ان کے دل میں یہ بات پیدا بھی چند لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ ہم بہت کچھ ایمان کے کام کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی پرہیزگاری کرتے ہیں، لیکن سہولتیں، نعمتیں، دولتیں سب ان کو عطا کرتا ہے، ہمیں کیوں نہیں؟ آخر یہ حکمت کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ بات نکلتی نہ۔ اللہ والوں کو اللہ آزماتا ہے، دشمنوں کو اللہ بہت سارے چیزیں دے رکھا ہے۔ عیش اور عشرت کی زندگی اللہ کے نافرمان بندے کے لیے ملتی ہے، لیکن جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے خاطر اپنے اتباع اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والوں پر ہر قسم کے مصیبتیں، پریشانیاں آ پڑتی ہیں، یہ آخر کیوں؟ ان لوگوں کو اللہ کیوں نہیں عطا کرتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو فخر و فاخر کے ساتھ ان کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اس کی سبب نزول بھی یہی ہے۔ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ، مکے کے مشرکین اور یہود مدینہ جو ہیں عموماً تاجر تھے، بزنس مین تھے، تجارت کیا کرتے تھے، جو تجارتی سلسلے میں مختلف جگہ جاتے تھے، مختلف شہروں میں جا کر وہ تجارت کر کے لے آتے، تجارت کرنے کے بعد اس سامان کو رکھ کر بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، عمدہ لباس پہنتے، بڑے بھاری سواریاں، عربی گھوڑے وغیرہ اس زمانے کے لحاظ سے تو بڑے بھاری گھوڑے سواریاں، اور ان لوگوں کے کھانے کا ایک اندازہ الگ ہوتا، کھانے کی چیزوں میں عمدہ سے عمدہ چیزیں، پہننے کی چیزوں میں عمدہ سے عمدہ چیزیں، اور گھر جن کے بنگلے وغیرہ کی طرح رہتے ہیں۔ آخر یہ مشرکین مکہ ہیں اور یہود مدینہ ہیں۔ یہودی اور مشرکین کو اللہ ایسی عشرت والی، عیش والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن ہم فقراء ہیں، مہاجرین ہیں، فقیری کے حالت میں مکے سے نکالے گئے، یہاں مدینہ طیبہ آ کر پناہ گزین ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ آزمائش کیوں؟ آخر اس کی حکمت کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ بتائیں، کس سے پوچھتے؟ سمجھ میں آتی ہے آپ کو بات؟ بعض لوگ اس زمانے میں بھی سوال تھا، آج بھی وہ سوال پیدا ہوتی ہے، کیا؟ کافروں کے لیے اللہ زیادہ دیتا ہے، اللہ کے دشمنوں، اللہ کے نافرمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دولتیں عطا کرتا ہے، لیکن جو اللہ کو ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کے عاشقین کے لیے اللہ ہر قسم کی آزمائش دیتا ہے۔ آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمانوں کی فہمائش کے لیے، مسلمانوں کی تسلی کے لیے، ان کے فہم میں جو سوال پیدا ہوا ہے اس سوال کو جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، جس میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ ارشاد فرما رہا ہے، لا یغرنک، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے فقراء مہاجرین، تمہیں ہرگز دھوکہ میں نہ ڈال دے تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہر میں ان کفار اور مشرکین کا آن و بان کے ساتھ بڑے مالداری انداز سے، غروری انداز سے، اچھے حیثیت کی زندگی کے ساتھ وہ جینا آپ کو کیا نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے۔ پھر اللہ فرماتا ہے متاع قلیل، یہ چیزیں ذلیل ہیں، دنیا کی جو چیزیں عطا کی گئی ہیں، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ذلیل ہیں۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا رہے گا؟ جہنم رہے گا، وہ بئس المہاد، اور وہ آگ کا ٹھکانہ، آگ کا بچھونا یہ بڑا بدترین ہے، دردناک ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، اب دیکھو دنیاوی عیش اور عشرت، آرام کی زندگی گزارنا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں۔ کوئی آدمی اچھے حیثیت کے ساتھ ہے، صحت کی دولت سے بھی نوازا اللہ، دولت سے بھی نوازا اللہ، ہر قسم کی اولاد سے بھی نوازا اللہ، گھر بھی عمدہ ہے، کپڑے بھی عمدے ہیں، کھانے کی چیزیں بھی عمدہ ہیں، بہت سارے چیزیں دیکھ کر ایمان کی دولت اسے نہیں بولے تو وہ بیکار۔
اور یہ عیش و عشرت کی زندگی اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں. ایسا سمجھیں گے کیا اللہ کا دشمن ہے, اللہ بڑے اچھے انداز سے اسے رکھا ہے, شاید اللہ اسے پسند کر لیا, ایسا بولیں گے کیا؟ ہرگز ہرگز نہیں. یہ گمان ہی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ دنیاوی چیزیں نہایت حقیر ہیں. دنیا کی حقیقت کو جانو, دنیاوی چیزیں نہایت حقیر ہیں, کم چیز ہیں, ذلیل ہیں اور تھوڑا سامان ہے آخرت کی چیزوں کے مقابلے میں. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے اس کے مقابل میں حقیر چیز ہے, ذلیل چیز ہے اور تھوڑا سا زندگی کا سامان ہے. حقیقی چیز جو دوام دائمی کے ساتھ لازوال نعمت کہاں ہے؟ آخرت میں ہے, جس کا وعدہ اللہ فرماتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ چیزیں اول سے ابد تک نیست تھے, شروع سے نہیں ہے. دنیا پیدا ہوئی, اللہ یہاں سے اگاتا ہے, یہاں سے بناتا ہے, اس کو کھانے کے بعد یہیں چھوڑ کر انسان چل جاتا ہے. کھانے کی چیزوں میں دیکھو, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن بہت سے دن گزر گئے تو کھانے کی اشیاء کیا ہو جاتی؟ سڑ جاتی. یا پہننے کی چیز پرانی ہوئی تو پھٹ جاتی. گھر وغیرہ ہو تو پرانے ہونے پر وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں. گھر پرانے جیسے بھی ہوتے ہیں تو وہ پرانے ہو کر بوسیدہ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کی آخرت کی نعمت ایسے نہیں, نہ سڑیں گی, نہ پھٹیں گی, نہ نیست و نابود ہوگی, برباد نہیں ہوگی. یہ ایسی چیزیں جو ابدی ہیں, جس کے لیے کوئی ختم نہیں, ویسی چیزیں اللہ کے پاس ہے. ایسی چیزوں پر اور دنیا کی ساری نعمتیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین, دشمنان اسلام, یہود و نصارہ کو عطا کرتا ہے, یہ آفتوں سے خالی نہیں, آفتوں سے خالی نہیں. ہر قسم کے آفتیں اس میں ہیں. اس چیز کو پانے کے لیے سونے کو پانے, چاندی کو پانے, پیسہ کمانے, پھر کھیتی باڑیاں اور دولت کمانے کے لیے انسان کتنے آفتوں کو جھیلتا ہے, اس کے بعد وہ نعمتیں اسے حاصل ہوتی ہیں اور حسرتوں کا سامان ہے. یہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھتے ہوئے حسرت کرتا ہے کہ کاش یہ مال اور یہ دولت ہمیں بھی مل جائے. اور تکلیفوں سے دور نہیں, تکلیفوں سے دور نہیں, ہر قسم کی تکلیفیں ان اشیاء میں ہوتے ہیں. اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس پر حساب ہے اللہ کے یہاں. دنیا کے عطا کردہ چیز میں اللہ سونا دیا تو اس کا حساب لیتا, چاندی عطا کیا تو اس کا حساب لیتا, ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں تو غریبوں کو کیوں نہیں دیا, یہ سوال کرتا ہے. اور کھانے کی اشیاء جس میں جو ضرورت ہے وہ کھانے کے بعد اس کو اسراف کر دیں, یوں ہی پھینک دیں, تو اس پر بھی اللہ پکڑ فرماتا ہے. اور پھر جو چیزیں پینے کی چیز ہیں, ضرورت سے زیادہ پینے کی چیزیں جو تھوڑا پی کر بیکار کر دیے, تو اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عقاب ہے, عتاب ہے, حساب کتاب اللہ ضرور سختی کے ساتھ لے گا. جس کسی کو وہ چیزیں نہیں دیا اس کے لیے تو آرام کی زندگی ہے, کوئی حساب نہیں, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں. جیسے ہی وہ جنت کو جائے گا اللہ حسرت برے انداز سے کہے گا کہ اے بندے, دنیا میں کبھی اس طرح کی ٹھنڈی راحت کی ہوا کو تو لیا ہے, دنیا میں کبھی اتنے عمدے غذا کھایا بھی ہے تو اللہ کے یہاں عرض کرے گا یا اللہ میں تو مالداروں کو کھاتے ہوئے دیکھا, دنیا میں ایسی چیزیں مجھے میسر نہیں ہوئے, آج تو نے عطا کی ہے. اس طرح شکر ادا کرے گا جنت کو جانے کے بعد. تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں الغرض, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فنا ہونے والی چیزیں, متاع قلیل ہے, ذلیل چیزیں ہیں, حقیر چیزیں ہیں. کفار کے لیے کچھ دنوں کے لیے برتنے کے لیے اللہ دیا ہے, کچھ دنوں کے لیے دنیا کی زندگی میں برتنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے. اس حقیقت کو اگر انسان پہچان لیا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بھی روشن ہے. اگر دیا ہے اللہ تب بھی شکر, نہیں دیا ہے تب بھی صبر کرنی چاہیے. صوفیاء اکرام, بالخصوص صوفیاء اکرام, دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت, اللہ کے ارادے, اس کی حقیقت کو بڑے اچھے انداز سے سمجھتے ہیں, بڑے اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں اس وقت مناسب سمجھتا ہوں ان صوفیاء کلام دنیا کے جو انسانوں کے دلوں کو بدل دیتی ہے. صوفیاء کے جو کلام رہتے ہیں, اولیاء اللہ کے جو کلام رہتے ہیں, وہ انسان کے دلوں کے دنیا کو بدل دیتی ہیں, دنیا کی حقیقت کو ظاہر کر دیتے ہیں اور اللہ کے ارادے کو ظاہر کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے نہیں اللہ کیوں اس طرح پیدا کیا. بندے کو ہر قسم کے سوالات دل میں رہیں گے, دماغ میں رہیں گے.
اللہ ہر بندے کے لیے تکلیفیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ اس طرح کے سوالیں پیدا ہوتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، تقریباً 900 سال پہلے 513 ہجری کے بزرگ ہیں شیخ فرید الدین عطاری نیشاپوری، فرید الدین عطار نیشاپوری، جن کی کتاب پند نامہ بہت مشہور ہے، آج بھی مدارس اسلامیہ میں آپ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ بہترین انداز سے اس میں نصیحت فرماتے ہیں۔ کچھ اشعار کو میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہست سلطانی مسلم مرعورا، فارسی کے اشعار ہیں، بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہست سلطانی مسلم مرعورا، نیست کسرا زہرے چونو چرا، اسی کی بادشاہت، اسی کی سلطانی مسلم ہے، تسلیم کے قابل ہے، ماننی چاہیے کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے دنیا میں، اور کسی کے لیے چونو چرا کرنے کے، اللہ کے لیے یہ کیوں پیدا کیا، ایسا کیوں نہیں پیدا کیا، ایسا کیوں بنایا، ایسا کیوں نہیں بنایا، اس طرح چونو چرا کرنے کی کسی کے لیے مجال نہیں اللہ کے سامنے۔ پھر فرماتے ہیں آئے کے را گنجو نعمت می دہد، دیگرے را رنج و زحمت می دہد۔ وہ اللہ تبارک و تعالی یہ کو خزانے، گنج بولتے ہیں خزانے، وہ نعمت می عطا کرتا ہے، می دہد، بہت سے لوگوں کو گنج یعنی خزانے اور نعمت سے بخشتا ہے، اور دوسرا بندہ ایسا ہے دیگرے را رنج و زحمت می دہد، دوسرے کو رنج تکلیف کی زندگی گزارنے پڑتے ہیں۔ آئے کے را زرد و صد ہمیاں دہد، دیگرے در حسرت نا جاں می دہد، جاں دہد، یعنی وہ ایک کو سونے کے 200 تھیلیاں دے دے، سونے کے سکوں کے 200 تھیلیاں دے دے، یہ تعجب کی بات نہیں، اللہ کی مشیت میں، اللہ کے ارادے میں ہے کہ اللہ اس بندے کو 200 سونے کی تھیلیاں دے دے، ایک کو کسی کو چاہے تو ایسا عطا کرتا ہے، اور دوسرے کو ایسا کہ روٹی کی حسرت میں اپنی جان کو کھپا دیتا ہے، کاش کہ مجھے ایک روٹی کا ٹکڑا مل جائے، اس کی انتظاری میں رہتے رہتے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جاتی ہے۔ دیگرے را حسرت نا جاں دہد، نان کے حسرت میں اپنی جان کو دے دیتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ آئے کے بر تخت باسد عز و ناز، دیگرے کردہ وہاں از فاخہ بار، اور وہ ایک کو تخت بڑے عزت کے ساتھ تخت شاہی میں عطا کرتا ہے، بٹھاتا ہے، عزت کے ساتھ افتخار کے ساتھ بٹھاتا ہے۔ دیکھتے ہیں آج کتنے بڑے ظالم بادشاہ ہیں جو عزت کے ساتھ اپنے تخت شاہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دوسرے کا منہ فاقے کے مارے کھلا ہی کھلا رہتا ہے۔ آئے کے پوشیدہ سنجاب و سمور، آئے کے پوشیدہ سنجاب و سمور، دیگرے خفتہ برہنہ در تنور، وہ ایک ایسے بندوں کو بھی اللہ پیدا کرتا ہے جن کو اللہ پہننے کے لیے سنجاب و سمور عطا کرتا ہے۔ یہ قیمتی چمڑے ہیں، دیکھنے کو آج ٹائیگر، ہرن جیسے چمڑے ہیں، ایسے قیمتی چمڑے کے لباس بھی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے پہن کر وہ شان کے ساتھ چلتے ہیں، مالداری بتاتے ہیں اپنی۔ دوسرا ایسا ہے جس کے لیے پہننے کے لیے کپڑا ہی نہیں، دیگرے خفتہ برہنہ در تنور، تنور کے چولہے میں، جو زمین کے چولہے رہتے ہیں اس زمانے میں، وہ اس کی تھوڑی گرمی رہتی ہے، براہنا ہے، تھوڑے کپڑے ہیں جس میں سیکنے کے لیے تنور کے چولہے میں آرام کر رہا ہے، ایسے فقیر لوگ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایسا بھی دیتا ہے، کسی کو نہیں بھی دیتا ہے۔ بہرحال دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آخرت میں دینے کا وعدہ کرتا ہے، یہ لازوال نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ڈرا، اللہ سے تقوی اختیار کیا ہے، ربہم، اپنے رب سے، لہم جنات، ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں۔ باغ جنتن کی جمع جنات ہیں۔ پچھلے گزشتہ درس میں بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہوں باغات اور نہروں کے بارے میں، اور ان میں سے وہی بات اللہ دہراتا ہے کہ لہم جنات، ان لوگوں کے لیے قسم قسم کی جنتیں ہیں، باغات ہیں، وہ ایسے سائے رہیں گے۔ باغات بولے تو کیسے رہیں گے؟
درخت وغیرہ رہیں گے نا، بہت سارے درخت رہیں گے اور اس کو بولیں گے باغ، لیکن جنت کا ایک درخت ایسا رہے گا جس کا سایہ 100 سال تک پار کرتے جانا۔ کوئی گھوڑ سوار اس کے سائے کو، اس درخت کے سائے کو فالو کرتے ہوئے، یہ درخت کا چھاؤں جو ہے کہاں ختم ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے گھوڑے میں سوار ہو تو 100 سال تک چلتے رہے۔ اتنا بڑا درخت دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پودا جنت میں عطا کر دیتا ہے۔ چلو قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک جگہ سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے ہاتھ والے اصحاب فرمایا ہے، جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان لوگوں کے حالات کیسے رہیں گے؟ وَسِدْرٍ مَّقْضُودٍ، وہ ایسے بیری کے درخت میں رہیں گے، ایسے بیری کے درختوں سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کے پھلے کھائیں گے جس میں کوئی کانٹے نہیں رہیں گے۔ دنیا کے بیر کے درخت میں کیا رہتے؟ کانٹے دار رہتے نہیں درخت، لیکن آخرت کا وہ بیر کا درخت ایسے رہیں گے جنت کے کہ فی صدرن مقضود، جس میں کوئی کانٹے ہی نہیں رہیں گے، ایسے درخت رہیں گے۔ وہ ظل منضود، وہ طلح منضود، اور ایسے کیلے کے درخت رہیں گے جن میں وہ جھرمٹ میں وہ کیلے کے درخت سے کھائیں گے پیئیں گے اللہ کے نعمتوں کو۔ وہ ظل ممدود، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے سائے میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہی فرق ہے دنیاوی اور آخرت کی نعمت میں۔ دنیاوی نعمت تو یہی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی نعمت لا زوال ہے، ہمیشگی کی نعمت ہے۔ وہ ظل ممدود، اور ہمیشہ کے سائے میں رہیں گے۔ وہ ماء مسکوب، اور ہمیشہ جاری ہونے والی پانی میں رہیں گے۔ وہ نہریں کچھ دن آئے، جیسے ہی موسم گرما ہوا، خاص سالی کا زمانہ ہوا تو نہریں سوکھ جاتی ہیں۔ جنت کے نہریں نعمتیں ایسے سوکھیں گے نہیں۔ وہ ماء مسکوب، اور ہمیشہ جاری ہونے والے پانی میں رہیں گے۔ وہ فاکہۃ کثیرۃ، اور ان کے لیے قسم قسم کے میوے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہوں گی، جو نہ ان کے پاس سے روک لیے جائیں گی، اللہ کبھی روکے گا بھی نہیں، اور نہ ختم بھی ہوں گی۔ اور یہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نزلا من عند اللہ، جو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے تو ہمارے گھر میں رکھتے، ایک دن کے لیے مہمان آئے تو عمدہ سے عمدہ بہترین بریانی بناتے، ان لوگوں کے لیے ایک مٹھا وغیرہ تیار کرتے، جس سے مہمان نوازی اچھے انداز میں ہم کرتے ہیں۔ شریعت بھی اس کی ایک حدود قائم رکھی ہے۔ کوئی اگر ہمارے پاس مہمان آئے تو 3 دن بہترین کھلاؤ، کیا بولتے ہیں؟ 3 دن بہترین سا کھانا کھلاؤ۔ اس کے بعد بھی اگر وہ رکتے ہیں تو میزبان کے لیے اللہ اجازت دی ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے جو اپنے گھر میں کھاتے ہیں اس کو کھلاؤ۔ ضروری نہیں ہر وقت عمدہ سے عمدہ غذا کھلانا، 3 دن تک اس کے مہمان نوازی اس پر کیا ہے؟ سنت ہے، اس پر کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد بھی کرنا، جو کھا رہا ہے عمدہ سے عمدہ غذا بھی ہو یا اپنی معمولی غذا ہو اسی میں سے دے سکتا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان نوازی سے کبھی نہیں تھکتا، ان کی مہمان نوازی ابدی ہے، دائمی ہے۔ نزلا من عند اللہ، اللہ کی مہمان نوازی ہے۔ وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے یہاں ہے وہ بہترین چیز ہے۔ للابرار، نیک لوگوں کے لیے جنت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالدین کا لفظ لایا ہے، خالدین کہتے ہیں ہمیشہ، تو یہ خالدین کا لفظ جہنم کے لیے بھی جنتیوں کے لیے بھی۔ جہنم میں جو جہنمی جائیں گے کفار اور مشرکین، ان کے لیے خالدین کا لفظ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں نیک لوگ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، دائمی رہیں گے، ابدی رہیں گے، ختم ہی نہیں ہوگا۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ زمانے کا کلیچ اٹھا لیا، کوئی گھڑی ہی نہیں، کوئی زمانہ مقرر ہی نہیں، اتنے ہزار سال رہیں گے، اتنے ہزار سال جنت میں رہیں گے، ایسا کوئی اللہ نہیں فرمایا، بلکہ ایسا فرمایا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ ایسے وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے وعدے کیسے ہیں۔ دنیا کی چیزوں پر غور کرتے ہوئے ہم آخرت کی چیز پر بے توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کی برتنے کی چیزیں جو ہے متاع قلیل ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت میں جس طرح اس کو استعمال کرنے کا حکم فرمایا، اسراف کیے بغیر، غریبوں کو دیکھ کر، جتنی ضرورت ہے اس کو استعمال کر کے غریبوں کو دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہمیں۔ بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے سنا ہے اس آیت سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔